ابو سفیان اس عہد میں دوبارہ بحال کرنے واسطے مکے آیا. ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سی, ہجے ایمان نہیں سی لے کے آیا. تو بڑی خوشی کے نال سب تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر آیا کہ میں اس کو کہاں گا نبی پاک کی زوجہ ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ انہوں کا نام. ابو سفیان کی بیٹی سی, مسلمان ہو چکی سن, ایمان لے گئے سن, نبی علیہ السلام کے نام نکاح ہو. ہوں ابو سفیان آیا گھر کے اندر اس نیت نال کہ میری بیٹی ہے, 8 سال بعد میری ملاقات ہونے لگی. کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد میری اس کی ملاقات ہونے لگی. بڑا راضی ہوئے گی, بڑا خوش ہوئے گی. ابو سفیان جس وقت آیا نا گھر کے اندر تو بستر لگا ہوا سی, اس سے بہن لگا کہ جلدی کے نال انہوں کی بیٹی نے بستر اٹھا لیا. فرمایا خبردار اتنے نہ بیٹھنا. وہ ہکا بکا ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی کی وجہ تو میری کیوں نہیں اتنے بیٹھ دیتا. فرمایا اے جڑا بستر ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, لہذا تو نجس ہے, تو پلید ہے, تیرا جسم اس کے نال مس نہیں ہو سکتا. یہ تے اس کا بستر ہے جڑا عرشاں دا مقیم ہے, عرشاں دا مہمان اور گھوڑا ہے. لہذا بڑا حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. میری بیٹی میں تو سمجھا سی کہ تم میری جدائی پریشان ہوے گی, فراق ہوے گی, میرے ویکھ کے راضی ہوے گی. فرمایا خاص کہ تسی اسلام قبول کر لیں تو میں راضی ہوں. بڑا پریشان ہو کے چلا گیا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جڑا اس نے صلح حدیبیہ کے موقع تے بیعت توڑیا سی اس کے بارے عرض کی تھی. نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تھی, نہ ہاں کہی نہ کہی. پھر آ کے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا جس کو نبی رد کر دے میں کون نہ اس کو بحال کرنے والا. پھر عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا, انہوں نے انکار کیا. آج تو متضا شیر خدا کو آیا, تو میرا بھتیجا ہے, چل میرے نال. آپ نے فرمایا چچا تیرے واسطے بہتر ہے کہ تو اعلان کر کہ ٹھیک ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہتر ہے کہ تو چلا جا. پھر جا کے حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو سفیان کا بھائی سی, انہوں کو لائے کہ میرا بھی ہے میرے نال چل. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام اپنے عہد تو ہٹن, ہاں میں یہ کہہ سکنا وا میرے نال چل سکنا وا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ مشورہ لے سکنا وا کہ حضور تیرے بارے کی فرماتے ہیں. ابو سفیان جدو نبی علیہ السلام کی بارگاہ دوبارہ گئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں لے کے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے فلاں پہاڑی تے جا کے کھڑا کرو تو میں آ رہا ہوں. تو ہاں فلاں پہاڑی تے لے کے جاؤ تو میں آ رہا ہوں. کریم آقا علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر اس جگہ تو گزاریا. جدو ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر دیکھا نا تو ہکا بکا تے حیران ہو گیا. کہنے لگا اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی, اتنے لوگ کرنا جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اے ابو سفیان اللہ نے مجھے سچا رسول بنا کے دے دیا ہے. جدو پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آئے, انہوں نے فرمایا چچا کہ تسی ایمان لے ہو. تو حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان لے رہا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. لیکن اظہار نہ کیتا لوگا سب نے کہ مشرکین مکہ میں برا پلا کہہ گے, خاموشی دراز رکھنا چاہیا, واپس چلے گئے. ادو نبی علیہ السلام نے پورے لشکر کو تیار کیتا اور اس راز کو مخفی رکھنے کا حکم دیتا. کوئی بھی اس راز کو نہ فاش کرے کہ اسی مکہ فتح کرنے واسطے چلے. وجہ کی سی, راج کی سی, حکمت کی سی, وہ ایسی کہ مکے کے اندر خون ریزی نہ ہو. بغیر خون ریزی تو اسی اس مکے کو فتح کر لیے. ہر آن جان واسطے مکے کو کھود دیے, جیسا ذکر کر دیا کہ مکے کا طواف کر لیا. کیونکہ مشرکین مکہ نے پابندیاں لگائیاں سن طرح طرح دیا, تو نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمانا سی.